تمام اسٹوڈنٹس کو کلاس میں خوش آمدید۔ آج ہماری کلاس کی جو آؤٹ لائن ہے، چونکہ ڈیمو کلاس ہے تو اس کی آؤٹ لائن یہ ہے کہ پہلے میں اپنا تعارف کرا دیتا ہوں اور اس کے بعد جو ہے ہم جائیں گے خطابت کے بنیادی مقاصد کی طرف، اس کے بعد ہم جائیں گے خطابت کی دور حاضر میں ضرورت کی طرف، اور آخر میں آپ کو ہم یہ بتائیں گے کہ آپ کو یہ کورس کیوں کرنا چاہیے۔ تو سب سے پہلے میرا تعارف جو ہے وہ کچھ نہ کچھ اشتہار کے اندر بھی لکھا ہوا ہے، اور مختصر تعارف یہ ہے کہ مفتی فیصل احمد صاحب کا بیٹا ہوں، جامع رشید کے استاد ہیں وہ، اور دین کا ایک سپاہی ہوں، داعی ہوں، طالب علم ہوں، اور آپ سب سے بھی یہی چاہتا ہوں کہ خطابت سیکھ کر دین کی دعوت کا کام کریں۔ الحمدللہ پچھلے 6 سال سے تقریباً کراچی، سندھ، پاکستان اور پوری دنیا کے مختلف مقابلوں میں اردو، عربی، انگریزی میں 110 سے زائد پوزیشنیں حاصل کی ہیں، اور خطابت کی تمام اصناف کے اندر الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ اچھا جی، خطابت کے بنیادی مقاصد کی ہم بات کریں تو خطابت کا جو سب سے پہلا مقصد ہے، اگر ہم قرآن کریم کی طرف جائیں تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الرحمن، اللہ تعالیٰ نے اپنی سب سے بہترین صفت بیان کی سورۃ الرحمن کے اندر کہ الرحمن۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ علم القرآن، سب سے بہترین کتاب جو اللہ تعالیٰ نے اتاری اور آخری کتاب، اس کا ذکر کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ نے سکھائی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی سب سے بہترین مخلوق کا ذکر کیا، خلق الانسان، کہ انسان بنایا اللہ تعالیٰ نے، اور پھر اس کے بعد اس بہترین مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے جو سب سے بڑی صفت عطا کی ہے، جو اس کو لوگوں سے، دیگر مخلوقات سے ممتاز کرتی ہے، وہ صفت ہے علامہ البیان، اس کو بولنے کا فن سکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو گفتگو کا طور طریقہ دیا اور بات کرنے کی صلاحیت دی۔ بات کرنے کی صلاحیت کو مزید نکھارنے کے لیے خطابت کی طرف انسان کی توجہ دلائی جاتی ہے۔ اچھا، ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ خطابت جو ہے انبیاء کی میراث ہے، اور اس طرح ہے کہ جتنے بھی انبیاء آئے اس دنیا میں وہ تمام کے تمام اکثر و بیشتر لکھنا پڑھنا نہیں کرتے تھے، لیکن یہ کہ بولتے تھے، اور دعوت کے ذریعے ہی انہوں نے اپنا پیغام ساری دنیا میں پہنچایا۔ چاہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ سے درخواست ہو کہ واخی ہارون هو افصح منی لسانا فارسلہ معی رد ان یصدقنی، کہ اللہ تعالیٰ آپ میرے بھائی ہارون کو میرے ساتھ کر دیں، کہ کیوں کر دیں؟ کیونکہ وہ زبان کے معاملے میں مجھ سے بہتر ہے، بہتر بات کر سکتے ہیں۔ تو بہتر بات کر سکنے کی وجہ سے اور اچھے کمیونیکیشن اسکلز ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت ہارون علیہ السلام کو نبوت کے درجے پر فائز کیا۔ تو اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ خطابت کی دینی لحاظ سے کیا اہمیت ہے، اور ابلاغ کے فن کے اندر زبان کے ذریعے گفتگو کو کیا اہمیت حاصل ہے۔ دوسری بات کیا ہے کہ اگر ہم اس کو دنیاوی لحاظ سے دیکھتے ہیں تو ڈیموستھین ایک یونانی اسپیکر تھا، اور بڑی اس کی جو ہے وہ آواز بہت خراب تھی، گلا بھدا تھا، تو لیکن اس بندے کو جو ہے وہ محنت کرنے کا شوق تھا اور وہ بولنا چاہتا تھا۔ اس نے مشق کی اور خطابت کے اساتذہ سے اس نے جو ہے سیکھا، اور پھر ایک دن ایسا آیا کہ اسی ڈیموستھین نے اسکندر اعظم کے ساتھ مل کے اپنی خطابت کے ذریعے یونان کے لشکروں کو ایسا جوش و ولولہ دلایا کہ وہ یونان کے لشکر ساری دنیا کو فتح کر سکے۔ خطابت، چاہے آپ ہماری قریبی شخصیات میں دیکھ لیں تو جتنے آپ پولیٹیکل لیڈرز دیکھتے ہیں، جتنے آپ لوگ اسکرین پہ دیکھتے ہیں، جو لوگ سامنے آ کے بات کرتے ہیں اور جن کی بات سنی جاتی ہے، جو پاپولر ہوتے ہیں، وہ سارے کے سارے اچھے اسپیکرز ہوتے ہیں۔ اگر ایک بندہ اچھا اسپیکر نہ ہو اور اس کو اسکرین مل جائے یا کوئی بڑا آدمی بن جائے تو آپ عموماً دیکھتے ہیں کہ اس کا مذاق بنایا جا رہا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ اگر پاکستانی کرنٹ پولیٹیشنز میں دیکھ لیں تو آپ کے پاس چودھری شجاعت حسین آپ کے پاس اگزامپل ہیں۔ تو چودھری شجاعت حسین صاحب جو ہے وہ بات کرنے کے فن سے آری ہیں، گفتگو نہیں کر سکتے بہتر طریقے سے، تو ان کا پاکستانی میں سوشل میڈیا پہ بھی مذاق بنایا جا رہا ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ اچھی کمیونیکیشن اسکلز اور خطابت سیکھنا جو ہے وہ آپ کو لوگوں میں پاپولر بھی بناتا ہے،
اور دینی لحاظ سے جو ہے آپ کے لیے بہتر ابلاغ دین کا ذریعہ بھی بنتا ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد آتے ہیں ہم فن خطابت کی عصر حاضر میں ضرورت کی طرف۔ دیکھیں 3-4 بنیادی نقطے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ فن خطابت کی عصر حاضر میں ہمیں پہلی ضرورت اس لیے ہے کیونکہ مقابلے میں فن خطابت سیکھ کے لوگ آگے آ رہے ہیں۔ آپ اگر قادیانی لوگوں کو دیکھیں یا آپ اگر دیگر باطل فرقوں کے لوگوں کو دیکھیں تو وہ بہت اچھے طریقے سے خطابت کی بہترین تیاری کر کے اور ابلاغ کی اچھی پابندی کر کے کمیونیکیشن اسکل سیکھ کر وہ آگے آتے ہیں، اور وہ آگے آ کے پھر کیا کرتے ہیں، عقلی انداز میں بات کرتے ہیں، فیکچوئل پوائنٹس دیتے ہیں اور لوگوں کو قائل کرتے ہیں۔ جدید دنیا اس وقت فیکٹس پہ چل رہی ہے، اور اگر آپ کوئی خطبہ دیتے ہیں، کوئی بیان کرتے ہیں، کوئی دین کی بات بتاتے ہیں، تو آپ یقین کریں کہ اس وقت نوجوان جو ہے وہ پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں مسجد کے اندر، اور جو مولانا صاحب دین کی بات بتا رہے ہوتے ہیں وہ اس کو نیٹ پہ چیک کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ فیکچوئل ہے یا نہیں ہے اور حقیقت ہے یا نہیں ہے۔ تو اس دنیا کے اندر آپ کو بہت زیادہ نپے تلے انداز میں چلنا پڑتا ہے، سوچ سنبھل کے چلنا پڑتا ہے۔ تو آپ کے پاس جو کمیونیکیشن اسکل جتنی بہتر ہوتی ہے اتنے اچھے طریقے سے آپ لوگوں کو قائل کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، اس کی ہم آپ کو کچھ ایگزامپل اگر ہم آج کے زمانے میں دیں تو ہمارے پاس ایک کرنٹ ایگزامپل ہے انجینئر محمد علی مرزا کی۔ اچھا، انجینئر محمد علی مرزا صاحب جو ہیں بہت علمی آدمی نہیں ہے، حوالہ جات دیتے ہیں اور بات زور و شور سے کرتے ہیں۔ تو جب بات زور و شور سے کی جائے اور اس کے ساتھ حوالہ جات بھی ہوں تو لوگوں کو وہ اچھی لگتی ہے، لوگ اس کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں، لوگ اس بات پہ قائل ہو جاتے ہیں، اور ان سے اچھی بات اور ان سے درست بات اگر کوئی اور بندہ کر رہا ہے لیکن وہ اس بہتر طریقے سے نہیں کر رہا، اس کے پاس وہ کمیونیکیشن اسکل نہیں ہے، تو لوگ اس کی بات پہ اس طرح کی توجہ نہیں دیتے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے پوزیشن ہولڈرز لوگ ہوتے ہیں جو علمی میدان میں بہت آگے ہوتے ہیں، لیکن جب آپ ان کو کسی کے سامنے بات کرنے کے لیے کھڑا کرتے ہیں تو وہ بات نہیں کر پاتے، تو ان کے علم کا اظہار ہی نہیں ہو پاتا اور ان کا علم دوسروں تک پہنچ نہیں پاتا۔ جبکہ ایک متوسط درجے کا نتیجہ رکھنے والا خطیب جو ہے جب وہ لوگوں کے سامنے کھڑا ہو کر بات کرتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ سب سے بڑا عالم ہے، یہ سب سے بڑا علم دین کو جاننے والا ہے، یا جو بھی دنیاوی فن کی بات کر رہا ہے تو اس میں بہت اچھی دسترس رکھتا ہے۔ وجہ اس کی بنیادی طور پہ یہ کہ وہ اس کو بہت اچھے طریقے سے ڈیلیور کر رہا ہے۔ اچھا جی، تو ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ باطل فرقے کیا کیا کر رہے ہیں، تو اس کی ایک ایگزامپل ہم آپ کو دیتے ہیں کہ لمز یونیورسٹی لاہور کے اندر 2017 میں ایک ڈیبیٹ ہوا، اور ڈیبیٹ اس بات پر ہوا کہ از دیئر اینی گاڈ، اور وہاں پہ فیکچوئل پوائنٹس دیے گئے کہ بھائی خدا کا وجود ممکن ہے یا نہیں ہے۔ اور پاکستان اسلامک ریپبلک آف پاکستان کے اندر اس بات پہ آپ سوچیں کہ ڈیبیٹ ہو رہا ہے کہ از دیئر اینی گاڈ، کوئی خدا ہے یا نہیں ہے، اس کا وجود ہے یا نہیں ہے، سائنسی طور پہ اس کا وجود ثابت ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا۔ تو ان تمام چیزوں کو جب آپ جاتے ہیں اس پر ان کو ثابت کرنے کے لیے، تو اس وقت جو ہے آپ کو خطابت کا سہارا لینا پڑتا ہے، ابلاغ کا سہارا لینا پڑتا ہے، کمیونیکیشن اسکل آپ کی اچھی ہونی چاہیے، جس کے بعد آپ جو ہے وہ کسی کو بہتر طریقے سے قائل کر سکتے ہیں، چاہے وہ فتنہ قادیانیت ہو، چاہے وہ دیگر ہم عصر فتنے ہوں، اور جدیدیت کا جو فتنہ ہے وہ ہو، لوگوں کے اندر جو ایک باغیانہ سوچ ابھر رہی ہے دین کے خلاف، اور وہ باغیانہ سوچ بھی سوشل میڈیا میں اچھے بولنے والوں کے ذریعے پھیلائی جا رہی ہے، تو اس کا رد کرنے کے لیے اچھے لوگ سامنے آنے چاہیے سوشل میڈیا کے اندر بھی، اور اپنے علاقے میں اپنی مجالس میں گفتگو کرنے والوں میں بھی ایسے اچھے لوگ سامنے آنے چاہیے جن کے لیکچرز کو لوگ سن کر فائدہ اٹھا سکیں، مستفید ہو سکیں، اور لوگ اس سے متاثر بھی ہوں، قائل بھی ہو جائیں۔ تو یہ تو بنیادی طور پہ یہ ہو گئی عصر حاضر میں فن خطابت کی ضرورت کیا ہے۔ اچھا، دوسری چیز ہم آپ کو بتاتے ہیں اس کی جو ہے وہ یعنی باقاعدہ ماس کمیونیکیشن ایک ڈگری ہوتی ہے، اور جب ماس کمیونیکیشن کی ڈگری ہوتی ہے تو اس کے اندر زیادہ تر جو باتیں ہیں وہ یہی ہے کہ آپ کو پبلک اسپیکنگ آنی چاہیے، آپ لوگوں سے انٹریکٹ کر سکیں، لوگوں سے گفتگو کر سکیں اور لوگوں کو قائل کر سکیں، آپ کو جلسے میں گفتگو کرنا بھی آنی چاہیے،
آپ کو مجلس میں گفتگو کرنا بھی آنی چاہیے, آپ کو گھر میں گفتگو کرنا بھی آنی چاہیے کہ آپ کس سے کس درجے پہ کیسے بات کرتے ہیں, اور ہر بندے سے حفظ مراتب کا خیال رکھتے ہوئے آپ بات کر سکتے ہیں یا پھر آپ بات نہیں کر سکتے. تو اس کی ماس کمیونیکیشن کی باقاعدہ ڈگریز ہوتی ہیں, پی آر کی ڈگریز ہوتی ہیں, پبلک ریلیشن شپس کی. پی آر کے باقاعدہ آفیسرز لگتے ہیں, ان کی ویکینسیز ہوتی ہیں, اور صرف نیشنل لیول کی کمپنیز میں نہیں بلکہ ملٹی نیشنل لیول کی کمپنیز میں بھی ان کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے. جو اچھے پی آر آفیسرز ہوتے ہیں تو ان کی بہت اچھی سیلریز ہوتی ہیں. تو اگر ہم اس کو دنیاوی لحاظ سے بھی دیکھیں تو پبلک اسپیکنگ ایک چیز, اچھا ڈبیٹس میں اچھا ہونا اگر آپ کا یہ ایج پوائنٹ ہے, تو انٹرنیشنل ریلیشن شپس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ فارن افیئرس کے ڈپارٹمنٹ میں جاتے ہیں, یعنی وزارت خارجہ کے اندر. تو وزارت خارجہ میں جا کے جو ہے آپ بہتر طریقے سے اپنے ملک کی سفارت کاری کر سکتے ہیں, نمائندگی کر سکتے ہیں, اور دنیا کو اس بات پہ قائل کر سکتے ہیں کہ آپ کے ملک میں یہ خوبیاں ہیں اور یہ خامیاں نہیں ہیں. تو ان ساری چیزوں کے لیے بھی خطابت کا فن آنا ضروری ہے. اچھا, اس کے بعد ہم آپ کے پاس آتے ہیں, ایک کرنٹ ایگزامپل آپ کے سامنے بہت واضح ہے, ہمارے سابق وزیر اعظم عمران احمد خان نیازی. تو ان کی جو سب سے اٹریکٹیو بات تھی وہ یہی تھی کہ وہ تقریر بہت اچھی کرتے تھے. اگرچہ جب وہ اپنے کا حکومت میں آئے تو انہوں نے بہت اچھی کارکردگی نہیں دکھائی, لیکن اس کے بعد بھی وہ خطابت کے ذریعے اور لوگوں کا دل جیتتے رہے. اقوام متحدہ کے اندر جا کے انہوں نے جو تقریر کی وہ ایک ریکارڈ ساز تقریر تھی, اور تقریروں کے معاملے میں وہ ہمیشہ سے بہت اچھے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں کہ جب ان کی حکومت چلی گئی تو ان کی حکومت جانے کے بعد ان کا بیانیہ مزید پاپولر ہونے لگا, اور مزید پاپولر ہونے کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ وہ ایک بہت اچھے اسپیکر ہیں اور وہ اپنی بات کو بہت اچھے طریقے سے پیش کر لیتے ہیں. تو یہ چیز ایج ہے, یہی ایج جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کو نہیں ہے, وہ ایک بہت اچھے اسپیکر نہیں ہیں. تو جب وہ کوئی بات کرتے ہیں تو بات کرنے کے دوران وہ گھبراتے ہیں, کب کپاتے ہیں, اور بسا اوقات جب وہ پرچی سے دیکھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں تو کچھ مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو وہ ساری چیزیں جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کو ذرا کمزور کرتی ہیں گفتگو کے دوران. اور آپ کو پتا ہے کہ گفتگو ہی پریزنٹ ہو رہی ہوتی ہے سامنے اسٹیج پر یا کیمرے میں, تو وہ جو گفتگو جو پریزنٹ ہو رہی ہوتی ہے اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ ہمیں ایک بندہ اچھا لگنے لگتا ہے اور ایک بندہ اچھا نہیں لگتا. اگر آپ دیکھیں پرائم منسٹر, ایکس پرائم منسٹر جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو, جو کچھ عرصے کے لیے مارشل ایڈمنسٹریٹر بھی رہے, تو وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی بھی سب سے بڑی خوبی یہ تھی جس کی وجہ سے انہوں نے مغربی پاکستان تقریباً پورا کا پورا 1971 میں کلین سویپ کیا تھا, کہ وہ بہت اچھی تقریر کرتے تھے. اگرچہ جب وہ حکومت میں آئے تو انہوں نے سوشلزم کو اسلامی سوشلزم کر دیا, اور پھر انہوں نے مختلف اسلامی کام بھی کیے, لیکن وہ بنیادی طور پہ مزدوروں کی تحریک لے کے اٹھے تھے اور وڈیروں جاگیرداروں کے خلاف اٹھے تھے اس وقت. اور انہوں نے اس نعرے کو بہت پاپولر کیا, اور پاپولر کرنے کے اندر سب سے اہم چیز جو تھی وہ ان کی گفتگو کا انداز تھا, جارحانہ طریقہ تھا. وہ جس طرح بات کرتے تھے, جب وہ فیکچوئل پوائنٹ دیتے تھے, اور پھر جب یو این کے اندر ان کی ایک ویڈیو بڑی مشہور ہوئی کہ انہوں نے جب بل پھاڑا اور بل پھاڑ کے وہ نکل گئے تو انہوں نے کہا کہ آر وی ریٹس, کہ ہم کیا چوہے ہیں. تو اب یہ ایک جو ان کی کمیونیکیشن اسکل تھی جس کی وجہ سے پاکستان اگلے 50 سال تک ابھی تک یہی سہ رہا ہے کہ بھٹو زندہ ہے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے آپ کے سامنے کی چیزیں, کرنٹ ایگزامپلس ہیں, آپ میں سے ہر ایک کو پتہ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فن خطابت جو ہے وہ آپ کو لوگوں میں نمایاں بھی کرتا ہے اور بات پہنچانے کا اچھا طریقہ بھی دیتا ہے. اچھا جی, اس کے بعد آ جاتے ہیں ہم, ایک چیز آؤٹ لائن میں رہ گئی تھی, تقریری مقابلوں میں نمایاں کارکردگی کی طرف. ہم یہ جو کورس کرا رہے ہیں تو اس کورس کے اندر ہم نے رکھی ہیں تقریباً 4 مین چیزیں. ایک تو ہمارے پاس ہے نارمل اسپیچز, چاہے وہ مدرسے کی تقریریں ہوں, چاہے وہ اسکول کی تقریریں ہوں, کالجز کی, یونیورسٹیز کی, جس کو اسپیچ کہیں گے ہم اپنی اصطلاح میں. تو وہ اسپیچز جو ہیں وہ نارمل اسپیچز ہیں جن کے اندر آپ کچھ بھی بات کر لیں, موضوع سے ریلیٹ ہو تو وہ درست مانی جائے گی. پھر اس کے بعد ہمارے پاس دوسری چیز ہے ڈیکلیمیشن, اور ڈیکلیمیشن کے اندر آپ نے وہی اسپیچ کرنی ہے لیکن اس اسپیچ کو ایک پراپر وے میں بیان کرنا ہے, اور اس کا ایک آؤٹ لائن بن جاتا ہے, اس کا ایک خاکہ بن جاتا ہے,
اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو ایک منظر بنانا ہوتا ہے. یعنی آپ مثال کے طور پہ ایک واقعہ پیش کر رہے ہیں, تو اگر آپ اسپیچ میں پیش کر رہے ہوں گے تو آپ کہیں گے کہ ارشد شریف صاحب کو کینیا میں شہید کر دیا گیا فلاں تاریخ کو, تو یہ اسپیچ میں ایک پوائنٹ ہو جائے گا. لیکن ڈیکلیمیشن میں جب آپ جائیں گے تو ڈیکلیمیشن میں آپ اسی پوائنٹ پہ تقریباً 1 منٹ 1.5 منٹ بات کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ اس میں ایک پورا منظر کھینچیں گے کہ جناب والا وہ سرخی بھرا دن اور ظلمت چھائی ہوئی ہے, اور ارشد شریف صاحب جو ہے وہ اپنی گاڑی میں نکلتے ہیں, اور کینیا کا سورج آج وہ منظر دیکھنے والا ہے, اور فلاں فلاں کر کے جو بھی آپ نے اس کو ریلیٹ کیا, اور پھر آپ نے کہا کہ اس کے پیچھے کس کا ہاتھ تھا, تو آپ نے اس کو ریلیٹ کیا. تو جناب والا ارشد شریف شہید کا خون اور ان کی خون کا بہتا ایک ایک قطرہ یہ بتا رہا ہے کہ تم نے دیکھے ہیں جمہور کے قافلے, ان کے ہاتھوں میں پرچم بغاوت کے ہیں, کل تمہارے لیے پیار سینوں میں تھا, اب جو شعلے اٹھے ہیں وہ نفرت کے ہیں. تو اب آپ نے جو ہے نا اس کو ریلیٹ کرنا شروع کر دیا. تو ڈیکلیمیشن از اے پراپر وے آف اسپیچ. ایسا نہیں ہے کہ اسپیچ سے الگ ہے, بلکہ جتنی بھی گفتگو کی اظہار کے طریقے ہیں وہ سب اسپیچ میں آ جاتے ہیں. تو اسپیچ ایک مطلق لفظ ہو گیا, اور اس کے اندر پھر مختلف قیود لگا کر ہم اسپیچ کی اقسام کی تقسیم کرتے ہیں. اچھا جی, اسپیچ کے بعد ڈیکلیمیشن ہے. ڈیکلیمیشن کے بعد ہمارے پاس کنونشنل ڈیبیٹ ہے, اور کنونشنل ڈیبیٹ از اے پراپر وے آف ڈیبیٹ کہ آپ کس طرح کس سے بحث کریں گے, اور اس بحث کے کیا اصول و ضوابط ہوں گے, اور اس بحث میں کن کن بنیادوں پہ بحث کی جا سکتی ہے. تو کنونشنل ڈیبیٹس میں جو ہمارے کمپٹیشنز نارمل ہوتے ہیں کالجز یونیورسٹیز کے اندر, تو اس میں ایک شرط رکھ دی جاتی ہے, اور اس میں وہ شرط یہ ہوتی ہے کہ آپ مذہبی دلیل نہ دیں گے. یعنی آپ مثال کے طور پہ آپ کہیں کہ کوئی بھی آپ قرارداد لے لیں, موشن لے لیں, کوئی موضوع لے لیں, اور وہ موضوع ہے مثال کے طور پہ کہ بے حسی ہزار نعمت ہے, یہ ایک موضوع ہے. اب بے حسی ہزار نعمت ہے, اس کو ثابت کرنا ہے, اور آپ نے اس کے فیور میں بھی دلائل دینے, اس کے اگینسٹ میں بھی دلائل دینے, دونوں سائڈ سے اسپیکر جائیں گے. تو اب اگر مثال کے طور پہ کوئی اسپیکر آئے اور وہ آ کر کہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لوگوں کا احساس ہونا چاہیے, تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ بے حسی ہزار نعمت ہے؟ تو یہ پھر ڈیبیٹیبل بات ہی نہیں رہے گی نا, کیونکہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمانا کوئی انسان, کوئی مسلمان خصوصاً اس پہ بحث ہی نہیں کر سکتا کہ وہ درست ہے یا غلط ہے. ہمیشہ ہماری سر آنکھوں پر ہے حضور علیہ السلام کا فرمان. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پھر ان چیزوں کو عقلی طریقے سے ثابت کریں گے, اور عقلی طریقے سے ثابت کرنے کے لیے آپ کے پاس 2-3 چیزیں ہوتی ہیں. ایک آپ کے پاس منطق ہوتی ہے, اور منطق کا آپ سہارا لیتے ہیں, آپ جو ہے فیکچوئل پوائنٹس کا سہارا لیتے ہیں, اور آپ جملے بازی کا سہارا لیتے ہیں, آپ جو مواد کے اندر ریلیٹ کرنے والی لائنز ہوتی ہیں جن سے بات جڑتی ہے, آپ اس کا سہارا لیتے ہیں, آپ موضوع کو کنیکٹ کرتے ہیں اس بات کے ساتھ, اور پھر جو ہے آپ کی بات مدلل ہونے لگتی ہے. آپ اس پہ فیکٹس ڈالتے ہیں, فگرز ڈالتے ہیں, حقائق و شواہد وغیرہ. تو وہ ساری چیزیں جو ہے وہ آپ کو کیا کرتی ہیں کہ ایک پراپر آرگیومنٹ تیار کر کے دیتی ہیں, ایک اچھی دلیل بنا کے دیتی ہیں. اور پھر وہ جب آپ ایک اچھی دلیل پیش کرتے ہیں تو اس اچھی دلیل کے نتیجے میں سامنے والا قائل بھی ہوتا ہے, اور اس اچھی دلیل کے نتیجے میں جج بھی قائل ہوتا ہے. جب جج قائل ہوتا ہے تو آپ کی پوزیشن بھی آتی ہے. تو یہ چیز جو ہے یہ تو ایک ہو گئی بنیادی چیز کہ ڈیبیٹس جو ہیں وہ اس لیے کی جاتی ہیں. ہم لوگ ڈیکلیمیشنز اور اسپیچ اس لیے کرتے ہیں کہ ہماری آواز اور ہماری گفتگو کا اظہار کا طریقہ بہتر ہو جائے. جب بہتر ہو جائے تو اس کے بعد مقصود اسپیچ اور ڈیکلیمیشن نہیں ہے, بلکہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارا مقصود جو ہے وہ باطل نظریات کا رد ہے. تو جب باطل نظریات کا رد ہے اور دعوت اللہ ہے, تو ان باطل نظریات کو رد کرنے کے لیے, چونکہ باطل جو ہے وہ تو عقلی دلیل مانگے گا, وہ آپ کی نقلی دلیل کو قبول ہی نہیں کرے گا. آپ کہیں گے بخاری میں لکھا ہے تو وہ کہے گا میں بخاری کو نہیں مانتا, آپ کہیں گے قرآن میں لکھا ہے, وہ کہتا ہے میں قرآن کو نہیں مانتا. تو آپ اس کو پھر عقلی دلیل دیں گے. جب آپ اس کو عقلی دلیل دیں گے تو پھر وہ وہاں پہ قائل ہونا شروع ہوگا کہ ہاں بھائی یہ بات تو ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت ساری جگہوں پہ دلیل دی ہے. اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. صحیح ہے, یعنی ذرا سے میرے خیال سے آیت میں تسامح ہو گیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس زمین کے لیے ایک سے زیادہ خدا ہوتے
تو یہ آسمان زمین تو تباہ ہو جاتے ہیں. آسمان زمین کیوں تباہ ہو جاتے ہیں؟ کیونکہ جب بھی ایک سے زیادہ لوگ ہوتے ہیں تو ان کی رائے مختلف ہوتی ہے. جب رائے مختلف ہوتی ہے تو نظام حکومت چلے گا نہیں. اور جب نظام حکومت چلے گا نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آسمان زمین تلپٹ ہو جائے گا, نظام خراب ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے بندوں کو قائل کرنے کے لیے دلیل دے رہے ہیں. اگرچہ اللہ تعالیٰ جو بھی کہے وہ ہمارے لیے برحق ہے, لیکن ان لوگوں کے لیے جو صرف عقل سے بات مانتے ہیں اور عقل کو ہر چیز میں فوقیت دیتے ہیں, تو ان کے لیے قرآن کے اندر بھی عقلی دلائل موجود ہیں. تو اس کا مطلب یہ کہ ڈبیٹ جو ہے وہ عقلی دلائل کے ذریعے ہی ہوگا, نقلی دلائل کے ذریعے نہیں ہوگا, کیونکہ سامنے والے نے آپ کی نقلی دلائل کو ماننا نہیں ہے. تو اس لیے جب آپ عقلی دلائل دیں گے تو اس کے ذریعے آپ کسی بھی موضوع کو اچھے طریقے سے, بہتر طریقے سے ثابت کر سکیں گے. اور یہ چیز جو ہے یہ آپ کو ڈبیٹ کا فن سکھاتا ہے. اچھا, کنونشنل ڈبیٹ تو یہ ہے کہ کنونشنل کا مطلب ہے روایتی طرز مباحثہ. تو روایتی طرز مباحثے کے اندر جو ہے وہ یہی چیزیں ہوتی ہیں کہ ایک صدر محفل ہوتا ہے, ایک قائد عوام, ایک قائد حزب اختلاف, اور اس کے بعد اسپیکرز ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد آخر میں دوبارہ قائد عوام اور قائد حزب اختلاف آ کے تقریریں کرتے ہیں, اور پھر صدر محفل جو ہے وہ ووٹنگ کرا کے فیصلہ لے لیتا ہے. تو کنونشنل ڈبیٹس میں تو یہ طریقہ رائج ہے. اور کنونشنل ڈبیٹس کا جیسے میں نے آپ کو بھی فائدہ بتایا, تو وہ بنیادی طور پہ یہ فائدہ ہے کہ آپ کسی سے عقلی دلائل کے ذریعے بحث کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں اور بہت اچھے طریقے سے کسی کو قائل کر سکتے ہیں. اچھا جی, جب ہم ڈبیٹس میں آگے چلتے ہیں تو ڈبیٹس میں ہمارے پاس اگلی چیز آتی ہے پارلیمنٹری ڈبیٹس. تو پارلیمنٹری ڈبیٹس جو ہے وہ ایک رائج طریقہ ہے دنیا کے اندر. جیسے آپ یونائٹڈ نیشنز کو دیکھیں, اقوام متحدہ کو, یا پاکستان کی جنرل اسمبلی کو دیکھیں, یا آپ کسی بھی جگہ کی اسمبلیز کے آپ وہ دیکھیں, گفتگو دیکھیں, تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ پارلیمنٹری ڈبیٹس کیسے ہوتے ہیں. پارلیمنٹری ڈبیٹس میں ایک پرائم منسٹر ہوتا ہے, ایک لیڈر آف اپوزیشن ہوتا ہے, اور پھر دونوں کے اسپیکرز ہوتے ہیں, اور وہ دونوں اپنے اپنے دلائل پیش کرتے ہیں کسی بھی قرارداد کے حق میں, کسی بھی موضوع کے حق میں اور اس کی مخالفت میں. اور پھر اس کے بعد جو پینل ہوتا ہے وہ پینل اس بات کا فیصلہ کرتا ہے کہ کس کے دلائل زیادہ اسٹرانگ تھے اور کون بہتر طریقے سے فاتح قرار پایا. تو پارلیمنٹری ڈبیٹس کے اندر کنونشنل ڈبیٹ میں صرف اتنا اضافہ ہے کہ پارلیمنٹری ڈبیٹس کا پیٹرن تھوڑا سا الگ ہے, اور ایشین اور برٹش میں وہ ڈیوائڈ ہو جاتا ہے, دو طریقوں سے ہوتا ہے. اور پارلیمنٹری ڈبیٹس کے اندر دوسری چیز جو ہے وہ ہمارے پاس یہ ہے کہ ہمیں رائج پارلیمانی طرز مباحثہ کرنا آ جاتا ہے, اور ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ یہ صدر, وزیر اعظم وغیرہ جس طریقے سے جناب اسپیکر کہہ کے بات کر رہے ہوتے ہیں, وزیر اعظم اور ممبرانی اسمبلی, تو اس کا اسپیکر کا کیا تقدس ہوتا ہے, کس سے کیسے بات کی جاتی ہے, اور اسمبلی فلور کی گفتگو کو جس ڈیکورم میں لیا جا رہا ہوتا ہے وہ ڈیکورم ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے. تو یہ تو ہماری بنیادی باتیں ہو گئیں. تو ان تمام چیزوں کے لیے, یعنی ابلاغ دین کے لیے, باطل نظریات کے رد کے لیے, اور بہتر طریقے سے اپنی بات پہنچانے کے لیے, عقلی دلائل سے کسی کو قائل کرنے کے لیے, میں یہ چاہوں گا کہ آپ معہد العزیز الاسلامی کے زیر نگرانی اس خطابت کورس میں شرکت کریں. جزاکم اللہ.